کریکٹ. سو فہد صاحب آپ کا اس میں کیا تجزیہ ہے؟ ظاہر ہے الٹیمیٹلی تو سارا نمبر گیم ہے. آپ دونوں کے سامنے یہ کہنا کہ میری اطلاع یہ تو میں جسارت نہیں کر سکتا کیونکہ آپ لوگوں کی اطلاعات اور تجزیہ مجھ سے کوئی کروڑ گنا زیادہ ہے. لیکن ایک ایسا ہے، لگتا ہے کہ جناب ایک ایفرٹ گورنمنٹ ضرور کرے گی کہ ججز کی تعداد میں اضافہ، ایج میں توسیع والا کوئی کام ہو پائے. اس کے لیے نمبر چاہیے. وہ نمبر جیسے تیسے بھی کر کے مینج ہو جانے کا امکان زیادہ ہے یا نہ ہونے کا امکان زیادہ ہے فہد صاحب آپ کے خیال میں؟ شکریہ وسیم بھائی. دیکھیے میرے خیال میں تو یہ کہنا کہ کیا نمبرز پورے ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گورنمنٹ کتنی شدت سے چاہ رہی ہے کہ عدلیہ میں اس طرح کی اصلاحات، اور میں ان کو کوٹیشن مارکس میں کہہ رہا ہوں، اصلاحات انورٹڈ کاماز میں ہے نا اصلاحات، فائدہ ہو. لیکن انورٹڈ کاماز میں بالکل. لیکن اس میں صرف گورنمنٹ کی کوشش نہیں ہے نا. دیکھیے یہ تو ایک کمبائنڈ کوشش ہے، کیونکہ یہ ایک کمبائنڈ ریکوائرمنٹ ہے، ایک کمبائنڈ ڈیمانڈ ہے، ایک کمبائنڈ ضرورت بن گئی ہے. صحیح ہے. اور اس لیے جب وہ کمبائنڈ ضرورت بنی ہے تو اس میں اتنی زیادہ شدت آ گئی ہے. تو اس لیے میرے خیال میں جو کچھ بھی یہ جو ایک ٹیم ایفرٹ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اب وہ جو کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں یا جو کچھ ان کے اختیار میں ہے یا جو جس طریقے سے بھی جو بھی زور لگ سکتا ہے کسی بھی طریقے کا، سیاسی زور کہہ رہے ہیں یا پارلیمانی زور کہہ لیں یا اور کچھ کہہ لیں یا سرکاری زور کہہ رہے ہیں، وہ لگے گا. اور اس میں مجھے کم از کم ذاتی طور پر یہ حیرت نہیں ہوگی اگر کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ 2/3 کے نمبرز حاصل کر لیے. میں کم از کم حیران نہیں ہوں گا. ورنہ دوسری صورت یہ بھی ہے نا کہ جس طرح پی ٹی آئی نے ایک ایفرٹ کی، وہ بھی ایک کمبائنڈ ایفرٹ ہی تھی. ظاہر اس میں پی ٹی آئی تو بی ٹیم تھی کہ جناب یہ آدمی ہے فائز عیسیٰ، اس کو اگلا چیف جسٹس نہیں بننے دینا ہے. وہ کود گئے اس میں اور پھر ناکام ہوئے تو پھر وہ بیک فائر کر گیا اور بعد میں پھر انہوں نے ان کو مطلب مسائل بھی ہوئے. تو پھر یہ اس طرح کا ایکشن ریپلے بھی ورنہ نون لیگ کے ساتھ ہو سکتا ہے نا اگر کامیاب نہیں ہوئے تو. دیکھیے میرے خیال میں جو وسیم بھائی دیکھیے جو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایکچولی پہلی چیز ہے کہ نمبرز حاصل کرنا، دوسری چیز ہے کہ ان نمبرز کے ساتھ پھر کیا کرنا ہے. تو نمبرز حاصل کرنے کے لیے تو کیونکہ بہت بڑا گیپ نہیں ہے اور مولانا صاحب سے بڑی سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ بڑی اچھی میٹنگز ہو رہی ہیں، تو جس طرح کہ میں کہہ رہا تھا کہ اگر وہ نمبرز ان کو مل گئے تو مجھے حیرانی نہیں ہوگی. دیگر ایشو یہ ہے کہ ان نمبرز کے ساتھ یہ کس طرح کی اصلاحات لے کے آتے ہیں. کیا وہ اس طرح کی ہوں گی جس میں بالکل عدلیہ کے حوالے سے ایک شور مچ جائے گا، یا وہ کچھ نرم قسم کی معاملات سامنے رکھیں گے جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. تو میرے خیال میں اب زیادہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کس طرح کتنی ریڈیکلی جو ہے وہ کمپلیکشن چینج کرنا چاہتے ہیں جو سپیریئر جوڈیشری ہے اس کی. میر صاحب لگتا تو یہ نہیں ہے کہ اگر ان کو نمبر مل گئے تو پھر تو وہ نہ صرف کہ ججز کی تعداد میں اضافہ کریں گے ان وجوہات کی بنا پر جو آپ نے بتائیں، بلکہ وہ ریٹائرمنٹ ڈیٹ میں توسیع کریں گے. اور پھر کہا جائے گا جب ہم پوچھیں گے کہ سر آپ تو 100 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہم ایکسٹینشن نہیں دے رہے قاضی صاحب کو، تو جواب یہ آئے گا کہ بھائی جان یہ ایکسٹینشن تو نہیں دی. ایکسٹینشن تو وہ ہوتی ہے کہ جناب باجوہ صاحب اب اس تاریخ کو ریٹائر ہو رہے تھے، اب آپ نہیں ہوں گے، اب آپ 3 سال بعد ریٹائر ہوں گے. یہ تو ہم نے چونکہ بیک لاگ بہت ہے کیسز کا، تو ہر جج کی ریٹائرمنٹ کی ایج میں توسیع کر دی ہے. یہ اس کا تو اطلاق سب پر ہے، پوری جوڈیشری پر. تو یہ فائز صاحب کو ایکسٹینشن تھوڑی دی ہے، یہ تو ایک ہمیں ریفارمز لائے ہیں.